السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق یونائٹڈ پبلک اسکول تانڈور سے ہے۔ میں اردو ٹیچر ہوں جو آج آپ کے سامنے 6th کلاس کے دوسرے سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، دوسرے سبق کا نام ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عبارت پڑھے تھے۔ آج ہم باقی عبارت پڑھیں گے۔ دیکھو بچوں، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں دی اور ان کا ظلم روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ، اسلام کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے کئی طرح کی دھمکیاں دی اور دھمکیاں ان کے روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ سے دور نہیں رہے۔ تمام تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو عام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تو وہاں ایک بوڑھی کیا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، وہ بوڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک دن کیا کرتی، وہ بوڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں پھینکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے اور آزو بازو والوں سے دریافت کرتے، کیا بات ہے، آج یہ بوڑھیا نظر کیوں نہیں آ رہی؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے اور دوسروں سے دریافت کرتے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑھیا بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی بڑھیا کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، صحت کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کی مزاج پرسی کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ جا کر اس کی مزاج پرسی، اس کی مزاج کیسی ہے، اس کی حال چال معلوم کر لیتے اور جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی فرماتے۔ اتنے تکالیف دینے کے باوجود، اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو بدوا نہیں بلکہ دعا دیے تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت ایمان لے آئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر وہ عورت کیا کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و سلوک کو دیکھ کر وہ عورت کیا کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن حق کے راستے سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ والوں کے ظلم سہتے رہے، لیکن حق کے راستے سے کبھی نہیں ہٹے، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین چھوڑ دی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 622 عیسوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مکہ والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو وہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی مقدس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی مقدس سفر کو یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے کے مقدس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اسی واقعہ ہجرت سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ صحابہ کرام کی مدد سے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کرتے۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، گار کے پتھر اٹھائے۔ یہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لا کر ایک مسجد بنانے کی تعمیر کا ارادہ کرتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر چل رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھائے، گار کے پتھر اٹھائے اور یہی مسجد آج کیا کہلاتی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرے اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح دیکھو بچوں، زبان شناسی کی پہلی بٹ ہے کلمہ کسے کہتے ہیں اور محمل کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں پہلے فرق کو جانیے۔
با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں اور جس کے معنی نہیں ہوتے اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کلمہ کسے کہتے ہیں اور محمل کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کو جان کر اس جدول میں لکھنا ہے۔ دیکھو، کپڑے وپڑے، مدرسہ ودرسہ، ناچ واچ، کام وام، چائے وائے، پانی وانی، کتاب وتاب۔ تو کپڑے بول تو اس کے معنی ہیں جو ہم لباس پہنتے ہیں اس کو کپڑے، وپڑے بول تو کچھ معنی ہیں نہیں، مدرسہ ودرسہ، ناچ واچ، کام وام، چائے وائے، پانی وانی، کتاب وتاب۔ جس کے معنی ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں، جس کے معنی نہیں اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو جس کے معنی ہیں اس میں لکھو، جیسے کپڑا، مدرسہ، ناچ، کام، چائے، پانی، کتاب، یہ کیا ہے کلموں میں آتے، باقی کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے اس میں محمل میں آتے۔ آپ کو یہ جدول ہوم ورک میں لکھنا ہے، خوش خط اور درست لکھ کر گروپ میں بھیج دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔